سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں یوم ولادت باسعادت فیصل آباد میں عاشقان رسول کا جوش و خروش قابل دید۔ دن بھر جلوسوں اور قافلوں کی صورت میں گھنٹہ گھر چونک آمد رہی۔ شام ہوتے ہی سجا ہوا گھنٹہ گھر شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ فضا فرزندان اسلام کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کریں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں یوم ولادت باسعادت۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں طلحہ باجوہ سے۔ طلحہ، آگاہ کیجیے گا، کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، بات کریں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں آج جو شہر بھر میں جو ہے وہ عاشقان رسول کے جو ہے وہ روڈز پر ہی دکھائی دیے۔ اسی حوالے سے گھنٹہ گھر جو چوک ہے، دن بھر جو ہے یہاں پہ قافلے اور جو ہے جو قافلوں کا سلسلہ جو ہے یہاں پہ جاری رہا۔ اور اس وقت کی اگر بات کریں، شام ہوتے ہی جو گھنٹہ گھر چوک ہے برقی کمکموں سے جو ہے وہ جگمگا اٹھا ہے، جو کہ شہریوں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ اگر بات کریں اس وقت بھی جو ہے وہ فیصل آباد کے جتنے بھی شہری ہیں وہ یہاں پہ ان کی کثیر تعداد موجود ہے۔ شہری جو ہے وہ انتہائی عقیدت و احترام سے جو ہے وہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جو سلسلہ ہے اس کو منا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی اس وقت جو ہے وہ شہری موجود ہیں جنہوں نے دن بھر کی جو ہے وہ یہاں کی صورتحال بھی دیکھی۔ اچھا، مجھے بتائیں بھائی جان، کیا کہتے ہیں کہ دن بھر جو ہے یہاں پہ قافلوں کا سلسلہ جاری رہا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں، تو کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا جذبات ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کا جشن ولادت اتنی دھوم دھام اور پرجوش طریقے سے منایا جاتا ہے۔ تو ہر مسلمان، ہر مومن کا یہ حق ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشیاں منائے، کیونکہ آپ کی ولادت پر اللہ رب العزت نے خود، فرشتوں نے، حتیٰ کہ کائنات کی تمام مخلوقات نے خوشیوں کا اظہار کیا۔ پورا دن اسی سلسلے میں ریلیوں، جلسوں، جلوس، محافل کا درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے۔ اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ظاہر و باطن کو سنت رسول کے مطابق جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کرے۔ میلاد یہی درس دیتا ہے کہ ہم اپنے کردار اور اخلاق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کریں۔ جی بالکل، شہریوں کی بات کریں اس وقت جو ہے وہ کثیر تعداد یہاں پہ موجود ہے جو کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں یہاں پہ موجود ہیں، اور انتہائی جو ہے وہ جوش و خروش سے جو ہے وہ ولادت کا سلسلہ یہاں پہ منایا جا رہا ہے۔ اور بھی لوگ موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیں بھائی جان، آپ نے یہاں پہ استقبالیہ جو ہے وہ کیمپ بھی لگایا ہوا تھا، کیسے مناظر دیکھ رہے ہیں عوام کا جوش و خروش جو ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ جشن عید میلاد النبی کے سلسلہ میں آج ہمارا استقبالیہ کیمپ بھی لگا ہے پاکستان سبھی طریقے سے اہتمام، اور یہ دیکھنے میں آیا کہ پہلے کی نسبت دن بہ دن جو ہے نا جوش و جذبہ بڑھتا جا رہا ہے، کہ لوگوں کو اویئرنیس زیادہ ہو گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسے ہم نے جلسے جلوس نکالنے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ میں سب سے زیادہ جو اپریشیٹ کروں گا وہ انتظامیہ کو، جنہوں نے ضلعی و پولیس انتظامیہ نے بڑے اچھے یعنی کہ انتظامات کیے ہیں، اور اس قدر بہترین نظام تھے کہ جو لوگ خرافات میں ڈلے ہوئے تھے ان کو بھی کنٹرول کیا ہے، اور کسی قسم کی کوئی بدمزگی پیدا نہیں ہوئی۔ بہت اچھا دن گزرا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے یہ ہم پہ کہ جس نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے میں مبعوث فرما کے بھیجا ہے، اور بہت اچھا دن گزرا ہے الحمدللہ۔ جی بالکل، شہریوں کا بھی کہنا ہے کہ بہت اچھا دن جو ہے وہ یہاں پہ گزرا ہے۔ دن بھر جو قافلوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، اور رات کے وقت جتنی بھی فیصل آباد کی سرکاری اور نجی عمارتیں ہیں وہ جگمگا اٹھی ہیں۔ رنگ برنگے جو ہیں وہ پرچم اور جو لائٹس کے ساتھ جتنی بھی بلڈنگز ہیں شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ فیصل آباد کے شہری جو ہیں وہ انتہائی جوش و خروش اور عقیدت و احترام سے جو ہے وہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ولادت باسعادت کا جو ہے وہ دن یہاں پہ جو ہے وہ جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ جشن عید میلاد النبی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جہاں پر ریلیوں کا، جلوسوں کا اور استقبال پرتپاک طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں، اب آپ کو بتائیں کہ جڑاوالا میں 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے تحصیل انتظامیہ کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں ایم پی اے خان بہادر ڈوگر، لیگی رہنما بلال بدر چودھری، اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب پرایا، سی او میونسپل کمیٹی محسن اظہر نے شرکت کی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن بڑا مسلمانوں کے لیے مقدس دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمد کا دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھارت نے 6 ستمبر کو جہریت کی تھی پاکستان کے خلاف، تو پاکستان کی فوج نے، افواج پاکستان نے جو اس کا منہ توڑ جواب دیا،
ہم اپنی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں. پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. میں آخر میں پھر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دو چیزیں اکٹھی نصیب ہوئیں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دفاع وطن. دفاع وطن بھی صدقہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی ترجمانی ہماری پاک فوج کر رہی ہے. پاک فوج کو سلام، اتھا گہرائیوں سے اس کو سلام ہے، اس کی عظمت کو، اس کی بہادری کو، اور ان شہیدوں کا خون جو اس دھرتی کے لیے بہا، دھرتی کے امن، دھرتی کی سلامتی اور دھرتی کے اور ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو بتائیں کہ عید میلاد النبی کا دن ہے. اسی سلسلے میں ضلع انتظامیہ نے جشن عید میلاد النبی کے موقع پر سیلاب متاثرین نے مٹھائی تقسیم کی. ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر نے ڈی پی او بلال افتخار کیانی کے ہمراہ ریلیف کیمپوں میں بچوں میں مٹھائی تقسیم کی ہے. فلڈ ریلیف کیمپس میں مقیم سیلاب کے ستائے بچوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے. اور اب آپ کو بتائیں کہ پی ایم سی کالونی میں جشن ولادت کے موقع پر تقریب کا اہتمام کیا گیا. عاشقان رسول کی جانب سے کثیر تعداد میں شرکت. تقریب میں راجہ دانیال نے خصوصی شرکت کی. کیک بھی کاٹا گیا. آج کے دن کا پیغام صرف محبت کا پیغام ہے جی، اور انسانیت کا پیغام ہے. میں آج کے میلاد النبی کے دن کے موقع پر تمام اپنے دوستوں سے اور خاص طور پر اپنی عوام سے یہ درخواست کروں گا کہ آج اس عید میلاد النبی کے موقع پر جو ہمارے دوست، ہماری بہن بھائی سیلاب جیسی آفت سے دوچار ہیں، ان کی مدد فرمائیں. جتنا ہو سکے ان کی زندگی میں آسانی پیدا کریں. وہ اس ٹائم اپنے گھر سے دور ہیں، ان کو جو وہ سامان پرووائڈ کر سکتے ہیں، جو اشیاء مہیا کر سکتے ہیں. اب آپ کو بتائیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے شہر کی گلیاں جگمگا اٹھیں. لیاقت آباد سمیت مختلف علاقوں کی گلیوں کو برقی کمکموں اور جھنڈیوں سے سجا دیا گیا ہے. سب جھنڈے، رنگ برنگی جھنڈیاں اور دلکش روشنیاں گلی محلوں کی رونقیں بڑھانے لگی ہیں. اس حوالے سے رخ کرتے ہیں فیصل آباد کا، جہاں سے کامران سعید جبکہ جھنگ سے وسیم عزیز ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سب سے پہلے رخ کر لیتے ہیں کامران سعید کا، ان سے تفصیلات جانتے ہیں. کامران، جشن عید میلاد النبی ہے، کیسا سما دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت فیصل آباد کی گلی محلوں کا؟ خوبصورت سما ہے. نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن جیسے ہر سال مذہبی جوش و عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے، یہی صورتحال اس سال بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. سب سے خوبصورت منظر وہ ہوتا ہے جب شام ڈھلتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے اور فیصل آباد کے گلی محلوں میں جو شہریوں کی عقیدت سے سجائی گئی گلیاں ہیں ان کا حسن دیکھنے کو ملتا ہے. اس وقت میں موجود ہوں لیاقت آباد میں، اور یہاں پر گلیوں کو اس خوبصورت انداز سے سجایا گیا ہے کہ کہیں پر روضہ رسول کا ماڈل دیکھنے کو ملتا ہے، تو کہیں رنگ برنگی برقی جو لائٹس ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں، اور کہیں دیگر سجاوٹ کا سامان دیکھنے کو ملتا ہے، اور نعتیں چل رہی ہیں. بڑا ہی خوبصورت دیکھنے کے لیے منظر ہے، اور سماعت پر جو ہے نعتوں کی جو دھنیں ہیں وہ بڑی جو ہے وہ رس کھولتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. اس وقت یہاں پر جو شہری ہیں جنہوں نے گلیاں سجائی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے بتائیے گا. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گلیاں سجائی ہیں، کیسے جذبات ہیں؟ اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک نے عزت دی ہوئی، ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں. اس وقت زندگی ہے، انشاءاللہ تب نبی کا میلاد مناتے رہیں گے. جب تک زندگی ہے تب تک میلاد مناتے رہیں گے. مزید شہریوں سے بات کرتے ہیں. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ گلیوں کو سجانے میں آپ نے بھی حصہ ڈالا ہے؟ ماشاءاللہ میرے پاپا ہیں، والد صاحب ہیں، ہم نے بہت ماشاءاللہ ان کو تجربہ ہے، بہت کرتے ہیں. ہر سال ویسے سے جاتے ہیں، ہر سال ماشاءاللہ بہت شوق ہوتا ہے. مہینہ 2 مہینے پہلے سے ہم شروع کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہم ہر سال ویسے سے جاتے ہیں اور انشاءاللہ سے جاتے رہیں گے. ہر سال سے جاتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال نئے تو نیا اچھے طریقے سے سجائیں گلیاں، اور ہمارا نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں منائیں ہم لوگ. ہماری تو بات جب تک زندگی ہے کہ یہی مناتے رہیں اسی طرح ہی خوشی سے. جب تک زندگی ہے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا رہے گا، گلیوں کو خوبصورت طریقے سے سجایا جاتا رہے گا. یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے کامران، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اب ذرا جھنگ کا رخ کر لیتے ہیں جہاں سے وسیم عزیز ہمیں جوائن کر رہے ہیں. وسیم، آپ بتائیے گا کیسا اس وقت جو ہے ماحول دیکھ رہے ہیں؟ جشن عید میلاد النبی کی کتنی تیاریاں کی گئی تھی؟ آج وہ دن ہے جہاں پر تمام عاشقان رسول جو ہیں وہ جشن عید میلاد النبی بھرپور طریقے سے منا رہے ہیں. اس سلسلے میں کیسے بازاروں کو سجایا گیا ہے؟
جنگ کو بھی برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے. سرکاری عمارتیں ہوں یا نجی عمارتیں ہوں، تمام پر برقی کمکمیں جو ہے وہ اپنا رنگ بکھیرتی نظر آ رہی ہیں. آقا دو جہاں کی آمد پر جو ہے وہ ہر کوئی جگمگا اٹھا ہے. میرے ساتھ جنگ شہر کے معروف نعت خوان بھی موجود ہیں، ان سے چند کلام نعت کے سنیں گے. علی بھائی ذرا نعت کے کچھ کلام سنائیے گا. لائل واریئرز اور فیصل آباد ٹائلز اینڈ کیمیکل مرچنٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے یوم دفاع کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا. سربراہ لائل واریئرز میجر ریٹائرڈ تاثیر اکرام رانا کی خصوصی شرکت. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے. عمیر آگاہ کیجیے گا. جی، فیصل آباد ڈائز اینڈ کیمیکل مرچنٹس ایسوسی ایشن اور لائل واریئرز کے اشتراک سے یوم دفاع کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. لائل واریئر سے میرے ساتھ میجر ریٹائرڈ تاثیر اکرام صاحب موجود ہیں. سر، کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کی مناسبت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ، سٹی 41 کا شکریہ کہ آپ ہمیشہ کور کرتے ہیں اور خاص طور پہ اپنی افواج کے لیے آپ بہت کام کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کا شکریہ. آج کا دن دراصل اپنے شہداء اور اپنے غازیوں کو ٹریبیوٹ دینے کا دن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قوم کا شکریہ جو ہے فوج کا وہ اس طریقے سے ادا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے ایونٹس کریں اور اپنی فوج کو اور اپنے جو مجاہدین ہیں، خاص طور پہ جو شہداء ہیں، ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں. آج ہم نے اپنے یہاں پہ ایک شہید کے بھائی کو بھی مدعو کیا ہوا ہے، سپاہی مزمل شہید کے. خواجہ صاحب، کیا پیغام دینا چاہیں گے یوم دفاع کے موقع پر؟ دیکھیں جی، 6 ستمبر کا ہم نے ایونٹ آج آپ کو پتہ عید میلاد النبی بھی اور 6 ستمبر دونوں اکٹھے ہیں. ہم نے 6 ستمبر کے حوالے سے یہ ہمارے جو شہید شہداء ہیں سارے، ان کو ٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور ان کی جن ماؤں کے یہ بیٹے ہیں، جن بہنوں کے یہ بھائی ہیں، جن فیملی کے یہ ممبر تھے، انہوں نے ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے جو قربانی دی ہے، ان کو ہم ٹریبیوٹ کرنے کے لیے یہ ہم نے ایونٹ آج منعقد کروایا. اللہ کے بعد یہ فوج ہی ہے ہمارے لیے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، عمیر عظمت اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. یہ سیلابی علاقوں میں ہیلی کاپٹر سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے. ہیلی کاپٹر متاثرہ علاقوں کے مکینوں کے لیے اشیاء خورنوش لے کر روانہ ہوا. سٹی 41 کی ٹیم بھی ہیلی پیڈ پر موجود تھی. آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سیلابی علاقوں میں ہیلی کاپٹر سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے. ہیلی کاپٹر متاثرہ علاقوں کے مکینوں کے لیے اشیاء خورنوش لے کر روانہ ہوا. اور ناظرین، دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ فیسکو ملازمین کے لیے خوشخبری. وزارت توانائی کا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی منظوری. فیسکو ملازمین کی ترقیوں اور اپ گریڈیشن کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. پرائیویٹائزیشن کمیشن کے خط کے جواب میں فیسکو خط کی بنیاد پر NOC جاری کیا. فیسکو میں ملازمین کی ترقیوں کے عمل کو حتمی منظوری مل گئی ہے. پرائیویٹائزیشن کمیشن کو متعلقہ خط ارسال کر دیا گیا ہے. اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو کہ فیسکو ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری ہے. وزارت توانائی کا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی منظوری سامنے آ گئی ہے. فیسکو ملازمین کی ترقیوں اور اپ گریڈیشن کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے.